نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 6 چیزیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 قیام۔ قیام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا۔ نمبر 2 قرات۔ نمبر 3 رکوع۔ نمبر 4 سجدہ۔ قاعدہ اخیرہ خروج بسنعہ۔ قیام فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر کے نماز پڑھی تو نہ ہوئی، خواہ عورت ہو یا مرد۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ قیام کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ اگر کوئی بغیر عذر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، نفل نماز آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کے 2 رکعتوں میں اور وتر سنت اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے اور سر پیٹھ کے برابر رکھے، اونچا نیچا نہ رکھے۔ نمبر 4 سجدہ۔ سجدہ کی حقیقت کیا ہے؟ پیشانی زمین پر جمنا اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ کی طرف کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی۔ نمبر 5 قاعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد التحیات و رسولو تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ خروج بسنعہ کہتے ہیں سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام جان بوجھ کر کیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ سلام نہیں پھیرا، پھر جان بوجھ کر کے اگر آپ نے کوئی کام کر دیا، کسی سے بات چیت کر لیا، یا اٹھ کر کے آپ چل دیے، یا کوئی ایسا کام آپ نے کر دیا جس سے نماز ٹوٹ گئی، تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیں۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 قرات، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ، نمبر 5 قاعدہ اخیرہ، نمبر 6 خروج بسنعہ۔ یہ تمام نماز کے اہم مسائل ہیں جس کو ہر مسلمان کو یاد ہونا بہت اہم اور سخت ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ کو فرائض نماز نہیں یاد ہوگا، آپ اپنی نماز مکمل نہیں کر سکتے۔ یہ 6 چیزیں نماز میں فرض ہیں، اور فرائض نماز ہر مسلمان کو یاد کرنا بہت اہم ضروری ہے۔ آج لوگ آتے ہیں، امام اگر ہوتا ہے رکوع میں تو وضو کر کے آئیں گے لوگ، اللہ اکبر کہہ کے نیت بھی نہیں باندھتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے کہاں سے سیکھ کر کے آتے ہیں، اور اس کو سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اتفاق سے امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھیے، پھر رکوع میں جائیے۔ جب تک قیام نہیں پایا جائے گا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آگے کا سبق کل پڑھائیں گے۔